میری منزلیں میرے سامنے، میری کوششیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی ناظم امیر جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہیں، اور آج انتہائی خوشی کا دن ہے کہ جمعیت علماء ہند کے 102 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ تو 23 نومبر 1919 کو جمعیت علماء ہند کی تاسیس ہوئی تھی۔ اس یوم تاسیس کی مناسبت سے آئیے ہم جمعیت علماء ہند کے رواں جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین صاحب سے کچھ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو مولانا آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کا آج یوم تاسیس ہے، 23 نومبر 1919 کو یہ جمعیت بنائی گئی تھی، تو آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں گے کہ تاسیسی پس منظر کیا تھا؟ دراصل جمعیت علماء ہند نے اپنے قیام سے پہلے 1857 کے حالات کے بعد پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب اور ان کے شاگردوں کی تحریک، اور پھر دنیا میں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی، اور خلافت کمیٹی کے بعد یہ احساس ہوا علماء کو کہ جمعیت علماء ہند ایک عظیم الشان جماعت کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ 23 نومبر 1919 کو جمعیت علماء کے چند بزرگوں نے جمع ہو کر کے جمعیت علماء ہند کو قائم فرمایا، اور عارضی صدر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند کو بنایا گیا۔ صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ جو تاسیس ہے جمعیت علماء ہند کی، جیسے کہ نام ہے جمعیت علماء ہند، تو کیا اس میں صرف ایک ہی مسلک کے علماء شامل تھے یا سچائی کیا ہے؟ نہیں، ہمیشہ سے ملک کی باوقار شخصیات جو بھی رہی ہیں یا جو بھی مسالک سے وابستہ لوگ رہے ہیں، جمعیت علماء میں اس کے بنیادوں کے موقع پر بھی، بعد میں بھی، عہدے پر بھی، اور ابھی بھی ایسے بہت سے اکابر ہیں جو مختلف مسالک سے وابستہ ہیں لیکن جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو گویا اس کی تاسیس میں سبھی مسلک اور مشرق کے لوگ شامل تھے۔ جی ہاں، سبھی لوگ تھے۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی قداور شخصیت پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا، اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ اس کے صدر بنائے گئے۔ پھر یہ نظام چلتا رہا۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا جیل سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہوئے، پھر باضابطہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے۔ پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر ہوئے، اور تقریباً 20 سال تک مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر رہے، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیچ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی صدر ہوئے ہیں، مولانا عبدالوہاب صاحب عربی بھی صدر ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف حضرات اکابر اس جماعت سے وابستہ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ بھی آپ نے بتلایا کہ ایک لمبی تاریخ ہے جمعیت کی، اور مختلف اکابر جمعیت علماء ہند کے صدر رہے، مختلف مسلک کے رہے ہیں۔ تقریباً آزادی سے 30 سال پہلے یہ جماعت وجود میں آئی تھی، تو یقیناً جمعیت علماء ہند کا ایک اہم کردار رہا ہے آزادی کی تاریخ میں، ہندوستان کی آزادی میں۔ تو تھوڑا سا اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جمعیت علماء کا وجود تو بہت پہلے سے تھا، لیکن باضابطہ جمعیت علماء ہند کا نام 1919 میں رکھا گیا، ورنہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اس سے پیچھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے آپ جائیں گے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتوی جہاد آزادی، اور بالاکوٹ پر اکابر کی شہادت، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، ان سب تاریخوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو جس نظام کے تحت آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نظام چلایا جا رہا ہے، یہ انہی بزرگوں کی فکروں کی امین جماعت جمعیت علماء ہند ہے، جس کو 1919 میں جمعیت علماء کا نام رکھا گیا، اور پھر آزادی حاصل ہوئی۔ آزادی میں سب سے نمایاں کردار جمعیت علماء ہند کا رہا ہے۔ تو یہ اتنے اکابر کا نام لیا آپ نے، تو ان اکابر کی فکروں کو، تحریکوں کو جمعیت علماء ہند نے کیسے یکجا کیا؟ اس کی عملی شکل کیا رہی؟ اس کے مختلف ابواب ہیں۔ جمعیت علماء کے اجلاس ہیں، جمعیت علماء کی منتظمہ کے پروگرام ہیں، جمعیت علماء کے عاملہ کے اجلاس ہیں،
اور مستقل جمعیت علماء کی تاریخ پر اکابر کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، ان کی تاریخ بھی موجود ہے۔ اور پھر آزادی کے وقت جس طرح سے جو کردار حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سہارنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، پھر اس کے بعد حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت فدا ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل زمانہ جمعیت علماء سے وابستہ رہا ہے، تقریباً 44 سال تک انہوں نے جمعیت علماء ہند کی خدمت انجام دی ہے۔ پھر حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر 20 سالوں میں جو انقلاب ایک طرح سے پیدا ہوا ہے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی کاوشوں سے، چاہے جس میدان میں آپ دیکھ لیں، رفاہی کاموں میں، تعلیم کے میدان میں، لوگوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے الحمدللہ جمعیت علماء نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور اس وقت بھی الحمدللہ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی زیر قیادت جمعیت علماء پورے ملک میں اپنے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کا 100 سال ہو گئے، یقیناً اس وقت بھارت غلام تھا اور اس وقت اپنے حالات تھے، تو جس وقت جمعیت علماء ہند کی تاسیس ہوئی تھی اس وقت کے بھارت میں اور آج کے بھارت میں کیا حالات ہیں؟ دیکھیے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم آزادی کی جن چھاؤں میں سانس لے رہے ہیں وہ انہی بزرگوں کی برہنہ منت ہے، اور آزادی ہمیں کوئی تحفے کی شکل میں نہیں ملی، اس آزادی کے پیچھے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، درختوں پہ انہیں پھانسی دی گئی، جلتی ہوئی تندوروں میں ڈالا گیا، اور بے پناہ مصیبتوں سے گزرنا پڑا، کالا پانی کیا گیا، اور کن کن تکلیفوں سے الحمدللہ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ بدقسمتی سے ملک بٹ گیا، تقسیم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا یہ جمہوری ملک ہے، ہم اپنے اس جمہوری نظام کے تحت اپنے ملک میں موجود ہیں۔ ہاں، بہت ساری دشواریاں کمزوریاں ہیں، لیکن بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یعنی پہلے انگریزوں کو غلام تھا، اب موجودہ حکومت کو غلام بن چکا ہے، اس کتنی سچائی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غلامی اور آزادی میں فرق ہوتا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مشکلات یقیناً ہیں، اور کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حالات کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے حالات ہیں، گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آئین نے جو ہمیں بنیادی حقوق دیے ہیں، ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک بھی بہت اچھا ہے، ہمارے ملک کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہمیں اجتماعی طور پہ ان طاقتوں کو جو فرقہ پرستی کا زہر پیدا کر رہی ہیں اور اس طرح سے انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، ہمیں انہیں مل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملک میں پہلے کی طرح سے امن قائم ہوگا، اور ابھی بھی جس طرح کے حالات ہیں اس سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آنے والے دن انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ تو اکابر نے جیسے جان کی قربانیاں دے کر کے، جائیداد کی قربانیاں دے کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، آج کچھ لوگ ماننا ہے کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، فسادات ہو رہے ہیں، جیسے تریپورہ میں آپ کو تشریف لے کے گئے تھے، تو ایسے حالات میں یوم تاسیس کے موقع پر جمعیت علماء کے خدام اور کارکنانوں کو آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے اس ملک میں ہمارا ہمیں دستور نے جو حق دیا ہے وہ ہے ووٹ کا۔ یہ ایک دستوری حق ہے، اور عدالتیں ہیں اس کے لیے۔ اس طرح کے مسائل معاملات میں ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور کافی حد تک اطمینان بخش حالات بھی ہیں۔ ہم عدالتوں میں مقدمات کو لے کے جا رہے ہیں، بری بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری دشواریاں بھی ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اب ان حالات میں ہمارے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور صحیح طرح سے لوگوں کو منتخب کریں۔ کسی کے بہکاوے میں اور کسی طرح کے لوگوں کی چال بازی ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے حق کا استعمال کریں، ہمارے اس جمہوری نظام نے ہمیں حق دیا ہے، اور جمعیت علماء کے بزرگوں کو اس میں بڑی کوشش رہی ہے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔